بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. محترم سامعین اور ناظرین، اللہ تعالی آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ حق بات کو باطل بات سے مت بدلو۔ اس کی مختصر گفتگو اور مختصر تشریح اس سلسلے کی یہ ہے کہ جو بات صحیح ہو، جو حق بات ہو، جو کام صحیح ہو، جو چیز اصل ہو، اس کو اس کی اصلیت کے طور پر ظاہر کرو، باطل کی اس میں ملاوٹ نہ کرو۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالی کا جو خطاب ہے وہ بنی اسرائیل سے یا یہودیوں سے ہے، اور اس سلسلے میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تفصیلات، آپ کی جو نشانیاں اور علامتیں بیان کی ہیں، اور آپ کے کام کو اور آپ کے حلیے کو اور آپ کی دوسری خوبی اور خصوصیات کو جس طرح بیان کیا ہے، تم ان کو مت چھپاؤ بلکہ ان کو کھول کر بیان کرو اور ان میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے سلسلے میں جو بات جس طرح کہی ہے اس کو اسی طرح بیان کرو، اپنی طرف سے اس میں کوئی ملاوٹ نہ کرو، نہ ان کو چھپاؤ اور نہ ان کو کسی دوسری بات سے تبدیل کرو۔ یہ یہودیوں کی اور علماء بنی اسرائیل کی ایک مشہور اور بہت مذموم حرکت تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ سے متعلق باتوں کو بدل بدل کر بیان کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو اصل بات سے ہٹا کر اپنی بناوٹی باتیں ان پر ظاہر کرتے تھے۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اور فرماتے ہیں وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق بات کو، سچ بات کو مت چھپاؤ ورنہ چھپانے کا گناہ ہوگا، اور چھپانے کے اعتبار سے اس زمرے میں اور اس تعلق سے حق بات کے چھپانے کا جو نقصان ہوگا اس کا وبال چھپانے والے پر پڑے گا، جبکہ تم اس کو جانتے بھی ہو اور اس کی حقیقت سے بھی واقف ہو۔ چنانچہ بنی اسرائیل تورات کی اور انجیل کی اور دوسری کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو چیزیں بیان کی گئی تھی ان کو خوب اچھی طرح جانتے تھے اور ان سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن اپنی بری حرکتوں کی بنا پر ان کو بدل کر بیان کرتے تھے۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا ہے کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ نہایت بری اور غلط بات ہے۔ یہاں اس مقام پر یہودیوں سے خطاب ہے، لیکن ایک ضروری اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اس کا مصداق یا اس کا شان نزول یا اس کے تعلق سے جو کچھ کہا گیا یہودیوں کے بارے میں ہے، لیکن اس مقام پر ہم مسلمانوں کے لیے بھی قرآن کریم کا یہ ایک بڑا پیغام ہے اور ایک بڑی نصیحت کی گئی ہے کہ یہودی جیسا کرتے تھے یا کرتے ہیں، مسلمانوں کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس بات میں یہ بھی داخل ہے کہ جس کا معاشرے میں آج کل بہت زیادہ بگاڑ ہو رہا ہے اور یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں کہ ہر اچھی بات میں غلط بات کو، ہر بری چیز میں صحیح چیز کو یا صحیح چیز میں غلط چیز کو ملا کر یعنی ملاوٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ عام طور سے یہ روحانی مرض اور شریعت کے تعلق سے یہ کوتاہی ہمارے اندر بھی دیکھنے میں آ رہی ہے اور ظاہر ہو رہی ہے۔ مثلاً جیسے ہر شخص جانتا ہے کہ دودھ میں ملاوٹ کی جاتی ہے، تیل میں ملاوٹ کی جاتی ہے، دالوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے، یعنی کھانے پہننے سے لے کر انسان کے استعمال کی دیگر ضرورت کی چیزوں میں بھی ملاوٹ کی جا رہی ہے۔
وہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں وہ اللہ کی اس بات کو، اللہ کے اس پیغام کو اور اللہ کے اس کلام کو دیکھیں اور اللہ کے قرآن کی اس بات پر کان دھریں اور عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔